ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو۔ وَاذْكُرُوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فی ایام معدودات، فی میں ایام دن، اور معدودات متعین مخصوص گنے چنے، چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، گنتی کے ان مخصوص متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فمن، پس جس نے، تعجل، جلدی کی، فی یومین، دو دنوں میں، فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، دو دنوں میں، فلا، تو نہیں ہے، اثم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن، اور جس نے، تأخر، تاخیر کی، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، جو ٹھہرا رہا، جو رکا رہا، فلا، تو نہیں ہے، اثم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، لی، کے لیے، من، جو، اتقى، اللہ کی نافرمانی سے بچا، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو یا اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان رکھو، واعلموا، اور جان رکھو، انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، لوٹائے جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد ہیں ایام تشریق، چونکہ یہ سب جو تذکرہ چل رہا ہے انہی دنوں کا چل رہا ہے۔ وہ جو حج کے ایام ہیں، کچھ پہلے کے ایام، کچھ بعد کے ایام، کہیں ہم نے مہینوں کا تذکرہ پڑھا ہے، حج کے مہینے، کہیں ان کی جو آداب ہیں ان کا تذکرہ پڑھا، کہیں مزدلفہ کا ذکر پڑھا، کہیں عرفات کا ذکر پڑھا، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ تو انہی میں سے ایام تشریق بھی ہیں، ایام تشریق بھی ہیں، اور ایام تشریق سے مراد 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خصوصاً اللہ کا ذکر کرو، اور اس سے وہ مخصوص تکبیرات مراد ہیں جو ان ایام کے اندر خصوصاً پڑھی جاتی ہیں۔ عموماً تمام ایام میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا عشرہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ان ایام میں ہر نماز کے بعد لازم ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں، متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل، پس جس نے جلدی کی، فی یومین، دو دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ حجاج کرام کے لیے 3 دن منا میں گزارنا مسنون ہے، بہتر ہے وہ 3 دن گزاریں وہاں اور رمی کریں۔
12 13 11 12 13 ذی الحج رمی کرے وہاں بس 3 دن. لیکن اگر کوئی شخص 2 دن گزار کر واپس آ جاتا ہے جس نے جلدی کی 2 دن میں، تو بہرحال اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ 3 دن گزار لے اس کے لیے زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ 2 دن کے بعد بھی واپس آ جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش اور رعایت ہے. فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں رمی کر کے وہ منا سے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، وہ جس نے تاخیر کی یعنی وہ رکا رہا، مزید 1 دن اور رکا رہا، تو فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچا. اصل میں یہ اصل چیز ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ کوشش کرے انسان کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. حرج کس چیز میں ہے؟ گناہ کس چیز میں؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو 2 دن جلدی کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. گناہ کس پر ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن تو لمن اتقا، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان رکھو. انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اسی اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن. یہاں پر آ کر تقریباً وہ جو حج کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ مکمل ہو گیا. حج کے احکامات، اس کی تعلیمات، مزید تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لیکن قرآن کریم نے یہاں پر اس جگہ پر جو حج کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ یہاں پہ وہ مکمل ہو گیا. آگے وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے، الناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یعجبو کا، یعجبو بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوش نما لگتی ہے، بڑی دل کو بھاتی ہے. کا آپ کو، یعجبو کا آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. قولہ، قول بات، ہو اس کی، قولہ اس کی بات. یعجبو کا قولہ، جس کی بات لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوش نما لگتی ہے. فی الحیات الدنیا، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس کی بات آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالی کو، علی پر، ما جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما اس پر جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ حالانکہ وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ بدترین جھگڑالو ہے، حالانکہ وہ انتہائی سخت جھگڑالو انسان ہے. أَلَدُّ الْخِصَامِ انتہائی سخت جھگڑالو انسان ہے. ویسے تو بعض احادیث کے مطابق یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ایک مخصوص شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کا نام تھا اخنس بن شریق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے دشمنوں میں سے 3 نام بہت بڑے آتے ہیں. ان میں سے ایک ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو جہل کے ساتھ ایک نام اخنس کا بھی آتا ہے. لیکن ابو جہل میں بہرحال ایک کوالٹی تھی ابو جہل میں، اس نے دشمنی کی ہے، کھل کے دشمنی کی ہے، سامنے آ کر. ابو جہل میں یہ کوالٹی بہرحال تھی. اس نے کہا دشمنی ہے تو سامنے دشمنی ہے. وہ دشمن بنا، دشمن بن کے اس نے دکھایا، لڑا
آخر تک لڑا، حتیٰ کہ میدان کے اندر ہی وہ جہنم رسید ہوا، مقابلے پہ نکلا صاف۔ لیکن یہ جو شخص تھا نا، یہ دوغلا قسم کا تھا، یہ اندر سے جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ ہاں، آپ جیسے انسان تو کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس معاشرے میں ہیں، ہمارے علاقے میں ہیں، آپ کا وجود بڑا مقدس ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی ہماری قسمت ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہیں، آپ کے سامنے یہ۔ ہاں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، بڑا اس دل میں بڑا آپ کا مقام ہے۔ لیکن جب باہر نکلتا تھا تو اس کا جو رویہ ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہوا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بدترین جھگڑالو۔ وَإِذَا، اور جب تولا، آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے، تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، اور جب رخ پھیر کر وہ جاتا ہے، جب آپ کی محفل سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اور محفل سے نکل کے جاتا ہے، سعا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، کہ فساد برپا کرے، فیہا، اس زمین میں، سعا فی الارض لیفسد فیہا، اور پھر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑ و دھوپ کرتا ہے زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ وَيُهْلِكُ، اور وہ ہلاک کرتا ہے، الحرث، کھیتی، والنسل، اور انسانی نسل، اور وہ کھیتی اور انسانی نسل کو ہلاک کرتا ہے یا ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، الفساد، فساد کو۔ یعنی منہ پر اس کا کردار یہ ہے، جب باہر نکلتا تھا تو ہر وہ ممکن کوشش کرتا تھا کہ جس سے وہ اسلام کے اندر درار ڈالے، پھوٹ ڈالے، نقصان پہنچائے، فساد برپا کرے، مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوں، مسلمانوں میں جھگڑے ہوں۔ پھر اس کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، مسلمانوں کا مالی نقصان ہو، معاشی نقصان ہو، کھیتی کو ہلاک کرے یعنی ان کا معاشی نقصان ہو، نسل کا نقصان ہو یعنی ان کے اندر لڑائیاں پڑیں، پھوٹ پڑے، ان میں دشمنیاں پڑیں، یہ لڑیں آپس میں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو پھر وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور ویسے تو اللہ نے نام نہیں لیا، نام اس لیے نہیں لیا کہ ایسے کردار معاشرے میں بہت ہوتے ہیں، اور صرف اس معاشرے میں نہیں بلکہ ہر معاشرے میں ایسے کردار بہت ہوتے ہیں جو صرف فساد برپا کرتے ہیں، جو صرف تباہی چاہتے ہیں، جو صرف خرابی چاہتے ہیں، جو صرف انتشار چاہتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ روانہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور معیشت کو اور انسانوں کو تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، اللہ کو ایسے حرکات والا انسان قطعاً پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اس سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جاتا ہے، اتقی، ڈر، اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کھا، نہ انسانیت کو تباہ کر، نہ فساد برپا کر۔ اخذت ہو، تو اس کو پکڑ لیتی ہے، العزت، انا، بالاسم، جھوٹی، تو پھر اس کو جھوٹی انا پکڑ لیتی ہے، اس بات میں وہ انا میں آ جاتا ہے، مجھے فسادی کہہ رہے ہو، مجھے خدا کے خوف کی بات کر رہے ہو، پھر وہ انا میں آ جاتا ہے۔ فحسبہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے المہاد یہ ٹھکانہ، وَلَبِئْسَ المہاد اور یہ جہنم تو پھر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس جی یہاں تک۔